الوجه. اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم مختلف منه في ثلاثة مواضع في غسل البياض في ثلاثة مواضع غیر منصرف ہے. ہاں غسل البياض الذي بين الإزار والأذن وفي غسل ما استدل من اللحية من اللحية وفي تخليل اللحية في المشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين الإزار والأذن من الوجه. وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملحي فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه وأما ما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلاف في هاتين المسألتين هو خفاء وتناول اسم الوجه لهذين الموضعين. أعني هل يتناولهما هل يتناولهما أو لا يتناولهما وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية والأكثر على أنها غير صحيحة مع أن الآثار أنها غير صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها التي ورد فيها صفة وضوءه یہی علیہ الصلوۃ والسلام وضوءه صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها التخليل. وضو کی باتیں چل رہی ہیں، اس میں سے وضو سے متعلق 3 مسئلے کا بیان ہو چکا. پہلا مسئلہ تھا وضو سے پہلے نیت کرنے کا. دوسرا مسئلہ تھا ہاتھ کے دھلنے کا. اور تیسرا مسئلہ تھا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا. یہ 3 مسئلے گزر چکے. یہ چوتھا مسئلہ ہے، اس کا تعلق چہرے کے دھلنے سے. اس پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ چہرے کا دھلنا یہ فرائض وضو میں سے. اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں. اس واسطے کہ قرآن میں آیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو تم لوگ دھلو. واضح دلیل ہے کہ چہرے کا دھلنا یہ فرائض وضو میں شامل ہے.
لیکن پھر بھی چہرے کے سلسلے میں 3 جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے. چہرے کی 3 جگہیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ فقہا نے اس کا دھلنا فرض قرار دیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو فرض قرار نہیں دیا ہے. چہرے کے 3 جگہوں میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے، پہلی جگہ تو وہ ہے جو آدمی کے کان اور رخسار کے بیچ میں جگہ ہے. آدمی کا یہ کان ہے اور آدمی کا رخسار ہے، دونوں کی بیچ میں جو جگہ پائی جا رہی ہے سفیدی، کیا یہ سفیدی چہرے میں داخل ہے یا داخل نہیں؟ یا کیا اس سفیدی کو دھلنا فرض ہے یا فرض نہیں؟ تو پہلا فقہا کے اندر جو اختلاف ہے، یہ آدمی کے کان اور رخسار کے بیچ کی جو جگہ ہے، یہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا دھلنا فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، یا اس کا شمار چہرے میں ہے کہ نہیں. اگر چہرے میں شمار ہے تو دھلنا فرض ہوگا، چہرے میں شامل نہیں ہے تو دھلنا فرض نہیں ہوگا. تو پہلی جگہ تو یہ ہے جس میں فقہا کا اختلاف ہے. دوسرا اختلاف، آدمی کے داڑھی کا جو حصہ نیچے لٹکا ہوا ہے، آدمی کی داڑھی کا حصہ جو نیچے لٹکا ہوا ہے، کیا اس کا شمار چہرے میں ہے، وجہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کو ہم چہرے میں مانتے ہیں، وجہ میں مانتے ہیں تو دھلنا فرض ہوگا، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو دھلنا فرض نہیں ہوگا. 2 جگہ. چنانچہ تیسری جگہ کیا ہے؟ داڑھی کا خلال کرنا وضو کے وقت. داڑھی کا خلال کیا جائے، کرنا یہ فرض ہے یا فرض نہیں، واجب ہے یا واجب نہیں. تو پہلی بات یہ کہ چہرے کا دھلنا تمام فقہا کے نزدیک واجبات میں سے ہے، مگر اس چہرے کے 3 جگہوں کے بارے میں فقہا کے یہاں اختلاف ہے کہ اس کو واجب مانا جائے کہ واجب نہ مانا جائے. پہلی جگہ کیا ہے؟ آدمی کی رخسار اور آدمی کے کان میں کے بیچ میں جو سفیدی ہے، اس کا شمار چہرے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. دوسری چیز، آدمی کی داڑھی کا جو نچلا حصہ ہے لٹکا ہوا ہے، اس کو شمار کریں گے چہرے میں کہ شمار نہیں کریں گے. تیسری چیز، داڑھی کا خلال کرنا، کیا یہ بھی واجب ہے یا واجب نہیں؟ تین چیزیں ہو گئیں جس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور اس کا تعلق چہرے سے. ایک تو سفیدی جو آدمی کے رخسار اور کان کے بیچ میں ہے، دوسرا ہے کیا داڑھی کا جو حصے نیچے لٹکا ہوا ہے، اور تیسرا داڑھی کا خلال کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی جس پہ فقہا کا اختلاف پایا جا رہا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گیا سمجھ میں؟ جی. شکیل سمجھا سکتے ہو؟ ہاں شکیل ہاں سر. سمجھا سکتے ہو نا؟ جی. ہاں ذرا بتاؤ.
ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کا دھلنا جو ہے یہ فرض ہے، ہاں واجبات جیسا کہ قرآن کی آیت فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ہاں لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ چہرے کے اندر 3 چیز ایسی ہیں جس میں اختلاف ہے. ایک ہے داڑھی کا خلال کرنا وضو کے وقت، اور ایک داڑھی کے نیچے جو داڑھی کا جو نیچے کا حصہ لٹکا ہوا ہے وہ، اور جو رخسار اور کان کے درمیان جو سفیدی ہے، ان چیزوں میں علماء کا فقہاء کا اختلاف ہے. صحیح ٹھیک ٹھیک. اب ہم آ رہے ہیں جی سر. چہرے رخسار اور کان کے بیچ کا جو سفیدی ہے اس پر ہم بحث کریں گے. پہلے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک رخسار اور کان کے بیچ میں جو سفیدی ہے اس کا شمار چہرے میں نہیں ہے، یعنی اس کا دھلنا واجب نہیں، اس کا شمار چہرے میں نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو سفیدی چہرے کے کیا ہے رخسار اور کان کے بیچ میں پائی جا رہی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار چہرے میں نہیں ہے، یعنی اس کا دھلنا واجب نہیں. ایک قول امام مالک کا ہو. دوسرا قول پھر امام مالک کا ہے. انہوں نے فرق کیا اس آدمی کے بارے میں جو داڑھی رکھے ہوئے ہے. ایک آدمی جو ہے جس کو داڑھی نہیں ہے، تو امام مالک نے کیا کہا کہ اگر آدمی کو داڑھی نہیں ہے تو اس کا شمار چہرے میں ہوگا اور اس کا دھلنا واجب ہوگا. لیکن اگر آدمی کی داڑھی آ گئی ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، تو جو سفیدی پائی جا رہی ہے اس کا شمار چہرے میں نہیں ہوگا، یعنی اس کو نہیں دھلا جائے گا، دھلنا واجب نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی کہ دوبارہ سمجھائیں؟ عتیق الرحمان عتیق الرحمان عتیق الرحمان کیا آواز نہیں ہے؟ ہاں عتیق الرحمان آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ آ رہے اس ایک آواز. عتیق الرحمان ہے تو قربان کرو. عتیق الرحمان قربان کرو. کلیم اختر کلیم اختر جی آ گیا سمجھ میں تمہارے جو میں نے کہا ابھی؟ جی سر. کیا سمجھے؟ جیسے سر جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا میں نے، تو ان کا 3 قول ہو گیا. پہلا قول تو یہ ہے کہ جو سفیدی پائی جا رہی ہے آدمی کے کان اور رخسار کے بیچ میں، اس کا جی دھلنا سر. واجب نہیں ہے، کہ اس کا جی وہ چہرے میں شامل نہیں ہے، نہیں اس کا دھلنا واجب نہیں. دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ اگر آدمی کی داڑھی نہیں ہے تو اس کو دھلنا واجب ہے، اس کا شمار چہرے میں ہے.
اور اگر تیسرا قول یہ ہے کہ اگر آدمی کی داڑھی ہے تو وہ سفیدی اس کا شمار چہرے میں نہیں ہوگا، یعنی اس کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں 3 قول ہوا ہے نا؟ کوئی جی۔ سمجھا سکتا ہے اس میں؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ہاں اسد اللہ سمجھا سکتے ہو؟ اسد اللہ جی شیخ، ہاں سمجھاؤ ذرا، اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ۔ مالک رحمہ اللہ میں ہاں ہاں امام مالک کی 3 قول ہوئے نا؟ جی شیخ، پہلا قول تو اس میں یہ ہوا کہ جو سفیدی پائی جا رہی ہے اس کا شمار چہرے میں نہیں ہوگا، چہرے میں نہیں ہوگا جی، عام قید۔ یعنی اس کا دھلنا واجب نہیں ہے نا؟ جی دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو داڑھی نہیں ہے تو وہ سفیدی وہ چہرے میں شامل ہے کرتے اور ہیں اس کا دوسرے قول دھلنا میں، واجب ہوگا۔ اگر داڑھی ہے تو اگر داڑھی نہیں ہے تو دھلنا واجب ہے، اس کا شمار چہرے میں ہے نا؟ ہلو جی شیخ۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہوا کہ اگر آدمی کی داڑھی ہے تو جو سفیدی پائی جا رہی ہے رخسار اور کان کے بیچ میں، اس کا دھلنا واجب نہیں ہے، اس کا شمار چہرے میں نہیں ہے۔ چہرے میں نہیں ہوگا اس کا شمار۔ تو پہلا قول تو یہ ہوا کہ اس سفیدی کو چہرے میں شامل نہیں کیا امام مالک رحمہ اللہ نے، یعنی اس کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہوا کہ اگر داڑھی ہے نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے